أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني۔ اور یہی امام دارقطنی پھر کیا کہتے ہیں؟ ما فی هذه الکتب کلها اجود من کتاب محمد بن اسماعیل البخاری، کہ یہ جتنی کتابیں اس وقت لکھی گئی ہیں ان تمام کتابوں میں سب سے اچھی کتاب امام بخاری کی ہے، اس سے بہتر اور کوئی کتاب نہیں۔ یہی امام دارقطنی کہتے ہیں۔ لوگوں نے کوشش کی، بڑی بڑی کوششیں کی کہ صحیح کتابوں کے ناموں میں اضافہ کرتے ہوئے سنن نسائی کا بھی نام لے لیا جائے، فلاں نے بھی اس کو صحیح کہا، فلاں نے بھی اس کو صحیح کہا، فلاں نے بھی اس کو صحیح کہا، معلوم شد۔ لیکن خود نسائی کیا کہتے ہیں؟ خود نسائی کیا کہتے ہیں؟ امام نسائی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ما فی هذه الکتاب کتب، ما فی هذه الکتب، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں، ما فی هذه الکتب خیر و افضل من کتاب محمد بن اسماعیل البخاری، کہ امام بخاری کی کتاب سے بہتر افضل کوئی کتاب نہیں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی۔ یہ کہا کس نے کہا؟ امام نسائی نے کہا۔ امام حاکم نے کیا کہا؟ معرفہ میں کہتے ہیں کہ یہ دو کتابیں ایسی ہیں جن پر آنکھیں بند کر کے تم عمل کر سکتے ہو، باقی جتنے بھی ہیں اس کو اگر کوئی صحیح بھی کہتے ہیں تو اس کی تحقیق کر لو، بغیر تحقیق کے اس پر عمل نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور امام ابو احمد الحاکم رحم اللہ البخاری فَإِنَّهُ جمع، کیا لفظ ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ بخاری پر رحمت فرمائے، امام بخاری نے تمام اصول جمع کر دیے ہیں صحیح بخاری میں، کوئی رہنے نہیں دیا، کوئی بات چھوڑی نہیں۔ بنیادی طور پر جس کی انسان کو، مسلمان کو ضرورت ہو اور وہ صحیح بخاری میں اس کا اشارہ یا تذکرہ رہا، ایسے لوگوں نے نہیں کہا۔ اور ایک دفعہ مضمون چھپا تھا بینات میں، بینات میں، مولانا صاحب کا نام یاد نہیں، وہ فرماتے ہیں کتب احادیث میں صحیح بخاری اسلام کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ صحیح بخاری کتب اسلام میں کیا ہے؟ اسلام کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اور سمجھتے ہیں نا انسائکلوپیڈیا کہ جس میں ضرورت کی تمام باتیں جمع ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ انسان۔ اور ساتھ اسی لیے علماء نے کہا ہے دفاع البخاری ہے دفاع الاسلام، بخاری کا دفاع اسلام کا دفاع ہے۔ سمجھ لیں بات، دفاع بخاری کا دفاع کیا ہے؟ اسلام کا دفاع ہے۔ کسی فقہا کی کسی کتاب کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کا دفاع اسلام کا دفاع شمار کیا گیا۔ کیوں؟ کہ اس میں جو کچھ ہے وہ یا کتاب اللہ کے بارے میں ہے یا سنت رسول کے بارے میں، اسلام ہی کی اس میں باتیں ہیں، کسی کی رائے اور قیاس فتاوے وہ مقصود بالذات نہیں ہیں، لیکن مقصود بالذات نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بعد میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک جن حضرات نے جو کہا، یہ تو ایک پوری داستان ہے، اس پر اگر جمع کیا جائے تو مستقل ایک رسالہ بن سکتا ہے کہ سب حضرات نے صحیح بخاری کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اب کچھ آگے چلے، ایک بات کہی، یہی بات ابن الصلاح نے کہی ہے۔ ابن الصلاح ایک بات کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی روایت کو کہتے ہیں، آپ نے مشکات میں پڑھا ہے، فصل اول پڑھی ہے، فصل اول میں کیا پڑھتے ہیں؟ متفق علیہ، ھذا حدیث متفق علیہ، یہ حدیث ہے جو کیا ہے؟ جس پر اتفاق ہے۔ کس کا اتفاق ہے؟ متفق علیہ۔ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس پر اجماع ہے۔
اس کا مطلب یہی لیا جاتا ہے نا شیخ صاحب، متفق، یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، اس میں اختلاف ہے ہی نہیں، تو یہ گویا کہ اجماع ہے۔ ابن صلاح کہتے ہیں کہ متفق علیہ ہے، اتفاق تو بخاری مسلم کا، لیکن متفق علیہ کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ یہ بخاری مسلم کا اگرچہ اس پر اتفاق ہے، لیکن ساری امت کو بھی تلقی بالقبول اس کتاب کو حاصل ہے، بخاری کو بھی اور مسلم کو، اور تلقی بالقبول یہ بمنزلہ اجماع کے ہے، یہ تلقی بالقبول بمنزلہ اتفاق اور اجماع کے ہے، اس لیے متفق علیہ اگرچہ بخاری مسلم کا اتفاق ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ ساری امت کا اتفاق۔ اب تو سمجھے نا متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث کی حیثیت کیا ہے۔ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے۔ پھر ایک بات اور عرض کرتا ہوں، آپ دیکھیے کہ جب یہ صحیح ہے، بلکہ اصح ہے، مسلم بھی صحیح، صحیح ابن خزیمہ بھی، صحیح ابن حبان بھی، صحیح ابن سکن بھی، صحیح مستدرک بھی، اور جناب وہ کیا ہے اختصار صحیح، نام ذہن سے بھول جاتا ہوں، اب کیا کروں، عمر کا بھی کوئی تقاضا، کچھ ذوق کا تقاضا، یہ سب صحیح، لیکن ان تمام صحیح پر سب کا اتفاق نہیں ہے۔ اتفاق ہے بخاری اور مسلم پر۔ بخاری اور مسلم میں ترجیح کس کو ہے؟ اصحیت کس کو ہے؟ بخاری کو۔ جب یہ اصحیت بخاری کو حاصل ہے تو میرے اصول کے طالب علم سمجھ لیں کہ پھر اس کی صحت میں جو اصول بخاری کے ہیں وہ اصح ہے۔ کیوں جی؟ پھر اصول جو بخاری کی صحت کے بارے میں ہیں امام بخاری کے نزدیک، وہ کیا ہے؟ وہ اصح ہیں، وہ راجح ہیں، وہ راجح ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا، لکھنے والوں نے کہہ دیا، نووی نے بھی لکھا، ابن صلاح نے بھی کہا، حافظ ابن حجر نے بھی لکھ دیا، سب نے لکھ دیا کہ صحیح امام مسلم وہ کیا کہتے ہیں کہ معاصر ہو، راوی ہم اثر ہو، روایت راوی مدلس نہ ہو، روایت معانن ہو، محمول علی السماع۔ یہی کہا ہے نا، اور پڑھا ہے نا آپ نے شرح نخبہ میں کم سے کم۔ لیکن امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری کہتے ہیں نہیں، امام بخاری نہیں کہتے، امام علی بن مدینی کہتے ہیں نہیں۔ کیا کہتے ہیں دونوں استاد شاگرد؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب معاصرت موجود ہو، تدلیس مدلس راوی نہ ہو، لیکن سماع شرط ہے، صرف لقاء نہیں، سماع بھی چاہیے، تب اتصال ہوگا۔ آپ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التمجیز کا ایک حصہ چھپا ہے، وہ پڑھ کے دیکھیے، بہت سی مثالیں آپ کو اس حوالے سے ملیں گی جہاں امام علی بن مدینی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اس روایت میں فلاں کا فلاں سے سوا نہیں ہے، اگرچہ معاصرت ہے، اس لیے یہ روایت متصل نہیں ہے۔ یہ امام علی بن مدینی کا بھی موقف ہے، یہ موقف امام بخاری کا بھی ہے، یہ موقف امام دارقطنی کا بھی ہے، اور یہ موقف جناب امام طحاوی کا بھی ہے۔ کیا عرض کروں، طحاوی کا بھی یہی موقف ہے، اور یہی موقف صحیح ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ جب یہ اصح ہے تو اس کی اصحیت کا اصول بھی کیا ہے؟ وہ اصح ہے، ماننا پڑے گا، ورنہ کہیں کہ امام مسلم اصح ہے اور صحیح مسلم اصح ہے بخاری سے، حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں دنیا میں۔ یا اصح ہے صحیح بخاری تو صحیح بخاری کی صحت کا جو ہے، بھائی صحیح حدیث کی کیا تعریف ہے؟ پڑھی ہے آپ نے
راوی عادل ہو، راوی ضابط ہو، سند متصل ہو، علل نہ ہو، شاذ نہ ہو، معلول نہ ہو. یہ 5 شرطیں صحیح حدیث کی، یہ 5 ہے. ایک شرط کیا ہے؟ سند متصل ہو. اب اس اتصال میں اختلاف ہے، بات سمجھیے کہ اتصال کے لیے معاشرت کافی ہے یا سماع ضروری ہے، ملاقات ضروری ہے. امام بخاری علی بن مدینی کہتے ہیں معاشرت ہی نہیں، لقاء ہی نہیں، سوا بھی چاہیے. اور امام بخاری کئی جگہ کہتے ہیں، جزء رفع الیدین میں بھی، تاریخ بخاری میں بھی، جزء قرات میں بھی، لم یسمع سماع بعضهم بعضا، لم یثبت سماع بعضهم عن بعض، کہ اس سند میں بعض کا بعض کے ساتھ سماع نہیں. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جب اصح ہے تو جو اصول صحت کے امام بخاری کے نزدیک ہے وہ اصح ہے. پھر یہ جو کہتے ہیں جمہور نے کہا ہے، جمہور کہتے رہے. کیوں جی شیخ صاحب جمہور کہتے ہیں کہ جناب مسلم کی بات جو درست ہے، جمہور کہتے رہے، لیکن اصح بات کیا ہے؟ وہ ہے جو امام بخاری نے کہی. اور کیا کہوں، آپ کہتے ہیں اساتذہ نے آپ کو بتلایا ہوگا کہ شعبہ روایت اگر قتادہ سے کرے تو محمول علی السماع ہے. شعبہ اگر امام شعبہ بن حجاج، امام قتادہ بن دعامہ اس سے روایت کرے تو روایت کیا ہوگی؟ شعبہ کیا کہتے ہیں؟ کن تو رہا تو فما قتادہ، میں قتادہ کے منہ کو دیکھتا تھا، ہونٹوں کو دیکھتا تھا. حل یقول سمیت ہو او اخبرنا او ان، کیا کہتے ہیں؟ او قال، قالا کہتے ہیں، ان کہتے ہیں، سمیتو کہتے ہیں، اخبرنا کہتے ہیں. میں ہونٹوں کو دیکھتا. اور جہاں ان کہتے ہیں میں پوچھتا آپ نے ان سے سنا ہے؟ شعبہ پوچھتے آپ نے ان کو سنا؟ ہائے ہائے، شعبہ کیا شعبہ ہے. اللہ کی قسم یہ جلسے، یہ پروگرام اگر ہونا وقت پر تو میں بتلاتا کہ شعبہ کی خدمات کیا ہے. اللہ اکبر. ایک ایک حدیث کے لیے امام شعبہ فرماتے ہیں جس سے میں نے 10 حدیثیں لی ہیں، میں 10 مرتبہ اس کے پاس گیا ہوں. اگر کسی کے 100 روایتیں لی ہیں تو میں 100 مرتبہ گیا ہوں پرکھنے کے لیے کہ وہ روایت دوبارہ کس طرح بیان کرتے ہیں. اندازہ کیجیے، یہ حدیث کا علم ایسے جمع نہیں ہو گیا. یہ پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے، ایئر کنڈیشن کے بیٹھنے کے نہیں، راتوں کے سفر کر کے، دنوں کے سفر کر کے، صحراؤں کے سفر کر کے، پاپیاتا سفر کر کے. اور بقی بن مخلد کہاں چلے ہیں؟ غایت اندلس سے بغداد پہنچے ہیں، بغیر سواری کے پیدل پہنچے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ادھر سواریاں تھی کب؟ پیدل جاتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو امام شعبہ فرماتے ہیں کن تو رہے تو فما قتادہ لیکن داہنت فی ھذا الحدیث، اس حدیث کے بارے میں نے مداہنت کی، میں نے سوال نہیں کیا، میں نے سوال نہیں کیا. اور جرح تعدیل کے مقدمے تقدمۃ الجرح والتعدیل میں عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کل حدیث رواہ شعبہ عن قتادہ فہو محمول علی السماع الا ھذا الحدیث. اس حدیث کے علاوہ ہر روایت جو ہے وہ قتادہ، شعبہ کی قتادہ سے محمول علی السماع ہے. یہ لیکن یہ نہیں، جس کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں داہنت فیہ، میں نے مداہنت کی، کو شعبہ قتادہ سے پوچھا نہیں. یہ کون سی روایت ہے؟ یہ روایت ہے صحیح مسلم میں، یہ روایت ہے صحیح مسلم میں. صفوں کے اتصال کے بارے میں لفظ مجھے یاد نہیں، صفوں کو آپس میں ملانے کے حوالے سے صحیح مسلم میں. اور اسی روایت کے بارے میں وہ ابن مہدی کہتے ہیں کہ سب روایتیں محمول علی السماع ہے سوا اس کے. اب
مسلم کی یہ روایت کا کیا ہوئی؟ مولوی صاحب مسلم کی یہ روایت کیا ہوئی؟ مجھے آپ بتلاؤ، انصاف کرو، اللہ سے ڈرو۔ سعید بن سنان قتادہ سے روایت کرتے ہیں، مسلم کی روایت ہے۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں سعید بن سنان کا قتادہ سے سماع نہیں ہے، معاذ اس بنا پر کہ جناب معاشرت ہے، امام صاحب نے ذکر کر دی ہے، لہذا یہ سماع ہے، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ جب کوئی جہابزہ محدثین میں کہہ دیتا ہے کہ انقطاع ہے، پھر اس انقطاع کے رفع کے لیے سماع کی صلاح ضروری ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ پھر اس کے دفاع کے لیے سماع کی ضرورت ہے، صرف یہ نہیں کہ معاشرت ہے۔ اور امام بخاری مسلم کے نزدیک معاشرت کافی ہے اتصال کے لیے، وہاں پھر یہ اصول کام نہیں دیتا، یاد رکھ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے صحیح نام کس نے رکھا؟ امام بخاری، الجامع الصحیح، اور اس کو سب نے تسلیم کیا، اس کو سب نے تسلیم کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری کے جو امتیازات ہیں نا، صحیح بخاری کے جو امتیازات ہیں، یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ صحیح بخاری کے امتیازات ہیں کیا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے بارے میں باتیں ہیں کیا کیا، یہ تو صرف صحیح کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ امام مغلطائی نے کہا تھا، ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ پر نقد کرتے ہوئے، اصلاح ابن الصلاح 2 حصوں میں چھپ چکی ہے یہ کتاب ان کی، اصلاح ابن الصلاح۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی صحیح کتاب موطا ہے۔ یہ جو کہا جناب ابن الصلاح نے کہ سب سے پہلی صحیح کتاب بخاری ہے، نہیں درست۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ موطا ہے۔ حافظ ابن حجر نے بھی جواب دیا، سب نے جواب دیا، النقد پڑھ کے دیکھ لیں، تسلی بخش جواب موجود ہے۔ لیکن موطا میں ایسی بھی روایات ہیں جن کی اصل ہی نہیں، بلاغاً 4 روایتیں، بلاغات 4 روایتیں، جن میں ایک روایت یہ بھی معروف ہے، معروف، انی لا انسا ولکن انسی، میں بھولتا نہیں ہوں، بلایا جاتا ہوں، میں بھولتا نہیں ہوں۔ اللہ نے تو فرمایا سنقرئک فلا تنسا، یہاں کیا ہے؟ انی لا انسا۔ اور صحیح بخاری میں کیا ہے عبداللہ بن مسعود سے؟ انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، فاذا نسیت فذکرونی انما انسا کما تنسون۔ نبی علیہ السلام نماز میں صاحب ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ بھولے ہیں یا نہیں بھولے؟ 4 سے 5 پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ 4 کی 3 پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ بات سمجھے یا نہیں؟ بھولے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے کیا معنی کہ انی لا انسا، میں بھولتا ہی نہیں؟ بھول تو نبی علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہوئی ہے، کئی باتوں میں ہوئی ہے۔ انسان ہے، معصوم نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے رہنمائی آ جاتی، اللہ کی طرف سے رہنمائی آ جاتی۔ تو مغلطائی نے یہ اعتراض کیا، اور کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، اور مغلطائی کا سب نے جواب دیا۔ جناب کیسے ٹھپا لگایا ہوا ہے، خوب ٹھپا لگایا ہوا جواب دیا سب نے، حافظ ابن حجر نے بھی، عراقی نے بھی، ابن ابی الدم نے بھی، پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا سخاوی نے بھی، سیوطی نے بھی، سب نے اس کا جواب دیا۔ غلط کہتے ہو مغلطائی صاحب۔ اب اگلی بات سنیے، یہ تو مغلطائی کی بات تھی،
14ویں صدی کی ایک اور بدعت ہے، یا کہہ لیجئے کہ ایک اور جھوٹ ہے۔ وہ کیا کہ جناب سب سے صحیح ترین کتاب الاثار ہے۔ کبھی سنی تھی بات یہ؟ کتاب الاثار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہتے ہیں جس کے نسخے ہیں قاضی ابو یوسف کے، حسن بن زیاد لولوی کے، محمد بن حسن شیبانی کے، یہ کتاب الاثار ہے۔ یہ اصل کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی کتاب، باقی نسخے ہیں، اور سب سے صحیح کتاب اور سب سے پہلا مجموعہ حدیث کا کتاب الاثار ہے۔ اگلی بات بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ کتاب الاثار ام الام فہو بمنزلۃ البخاری بمنزل مال مسلم، کہ کتاب الاثار ام الام ہے تمام کتابوں کی، اور اس کی وہی حیثیت ہے جو بخاری کی امام مسلم کی کتاب کے مقابلے میں۔ یک نہ شد دو شد۔ یہ 14ویں صدی کی بدعت ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی، 12 صدیاں گزر گئی امام بخاری کو، یہ بات کسی کو نہ سوجی، نہ کسی نے کہنے کی جسارت کی، لیکن اب کہی جا رہی ہے، اب لکھی جا رہی ہے، اور اب جناب کیا ہے وہ پنجابی جو سن لائی جا رہی ہے۔ سمجھ گئے بات؟ اب کہی جا رہی، لکھی جا رہی، اس کی تائیدیں ہو رہی ہیں۔ کیا کیا کہوں کہ کن کن نے کیا کیا تائیدیں کی، لیکن یہ امر واقعہ کے بالکل خلاف، حقیقت کے بالکل خلاف، سراسر غلط بیانی پر مبنی۔ جس کتاب میں امان بن ابی عیاش جیسا، جس کتاب میں مجالد بن سعید جیسا، جس کتاب میں عبد الکریم بن ابی المخارق جیسا، جس کتاب میں ایوب بن عتبہ جیسا، جس کتاب میں محمد بن زبیر جیسے کذاب اور متروک راوی پائے جاتے ہوں، کیا اس پر صحیح کا اطلاق کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات کہتے ہوئے بھی انسان کو کچھ شرم آنی چاہیے، بے شرمی کی انتہا نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ کو امام بخاری کی اصحاحیت نہ آپ کو قبول ہو، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ صحیح بخاری کو کہ بمنزلہ کتاب الاثار کو قرار دے دو۔ اللہ سے ڈرو، قیامت کے دن بھی جب حاضر ہونا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ کہہ رہے ہو، جو کچھ لکھ رہے ہو، وہ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، ہمارے ہاں ہماری کتابوں میں نہیں، اللہ کے ہاں بھی لکھا جا رہا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ جو میں نے نام لکھے ہیں، رجال کی کتابوں میں نام بتلائے ہیں، رجال کی کتابوں میں دیکھ لیں، کسی کو کذاب لکھا ہے، کسی کو متروک لکھا ہے، اور ضعیف تو چھوڑے نا کتنے، بلکہ کتاب الاثار کی بلا مبالغہ 70 سے 80% حماد بن ابی سلیمان سے، حماد بن ابی سلیمان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آخری استاد ہیں، اور انہی کی وفات کے بعد ان کے مسند نشین ہیں۔ حماد بن ابی سلیمان ابراہیم نخعی کے مسند نشین نہیں ہے، اور یہ باتیں کون بتلائے گا اور کون کہے گا؟ حماد بن ابی سلیمان ابراہیم کے جانشین نہیں ہے، مسند نشین نہیں ہے، ان کے مسند نشین ابراہیم کے منصور بن معتبر ہیں۔ منصور بن معتبر کے جانشین سفیان ثوری ہیں، سفیان ثوری کے جو ہے جانشین وقیع بن جراح ہیں،
وکیع بن جراح کے جانشین امام احمد بن حنبل ہے، یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے. لیکن حماد بن ابی سلیمان امام صاحب کے استاد ہیں. سیرت نعمان پڑھ کے دیکھ لو، شبلی کی سیرت نعمان ہی پڑھ کے دیکھ لو. سیر میسر نہیں ہے، تذکرہ میسر نہیں ہے، وفیات میسر نہیں ہے، تو وہی پڑھ کے دیکھ لو کہ حماد کے جانشین کون ہیں. کہتے ہیں امام ابو حنیفہ ہے، امام سفیان. حماد بن ابی سلیمان، وہ میں نے پہلے بتایا تھا نا، حماد 3 مشہور ہیں، ان میں ایک حماد بن ابی سلیمان ہے. یہی اب یہ حماد بن ابی سلیمان امام احمد کہتے ہیں، سن لے بات، امام احمد کہتے ہیں کہ حماد سے 3 راوی روایت کریں. کون؟ شعبہ، سفیان ثوری، حشام دستوائی، یہ 3 راوی روایت کریں تو حماد کی روایت صحیح ہے، ورنہ حماد کی روایت ضعیف ہے. کیوں؟ کہ حماد آخری دور میں اختلاط کا شکار ہو گیا، اور باقی 3 کے علاوہ باقی جتنے ہیں انہوں نے اختلاط کے بعد سنا کیا ہے، اختلاط کے بعد سنا ہے. تو امام ابو حنیفہ تو ان کے ہیں ہی آخری شاگرد. کچھ بات سمجھے؟ امام ابو حنیفہ تو ہیں ان کے آخری شاگرد. یہ بات امام احمد نے بھی کہی اور یہی نقل کی پھر علامہ حیثمی نے مجمع الزوائد میں بھی، کہ حماد کے 3 شاگردوں کے علاوہ باقی تمام روایات محمول علی بعد الاختلاط، اختلاط کے بعد معلوم. اس لیے 70 سے 80% تو روایتیں گئیں. کیوں جی مولانا؟ نکال کے دیکھ لو فہرست. 70 سے 80%، کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ گئی. اب ایمانداری سے بتلائے کہ اس کے بعد اس کو عصا کہا جا سکتا ہے یا صحیح کہا جا سکتا ہے، یا کہنے کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ ہائے ہائے یار، یہ باتیں بڑی لمبی ہیں. اسی کتاب الاثار میں روایت ہے، قاضی ابو یوسف کہتے ہیں مجھے حماد نے بتلایا، حماد کہتے ہیں وہ ان کے بھی شاگرد ہیں، مجھے حماد نے بتلایا. حماد کہتے ہیں مجھے سعید بن جبیر نے بتلایا. سعید بن جبیر کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا. عبداللہ ابن عمر سے کیا پوچھا؟ کہ حضرت یہ بتلاؤ نبی علیہ السلام نے حرم میں کہاں نماز پڑھی اور حرم کے اندر بیت اللہ کے اندر کتنی رکعتیں پڑھی؟ کتنی رکعتیں پڑھی؟ عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ کتاب الاثار کی روایت ہے کہ 4 رکعتیں پڑھی. مولوی صاحب 4 رکعتیں پڑھی. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ السلام کے ہمراہ بیت اللہ میں گئے ہیں؟ قطعاً نہیں گئے. نبی علیہ السلام کے ہمراہ حضرت بلال تھے یا حضرت اسامہ تھے یا بیت اللہ کے چابی بردار تھے عثمان. تیسرا اور چوتھا اور کوئی نہیں تھا. صحیح بخاری میں ہے، مسند امام احمد میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، نسائی اور ابو داود میں ہے کہ عبداللہ بن عمر نے بلال سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ، بلال نبی علیہ السلام نے کہاں نماز پڑھی اور کتنی پڑھی؟ حضرت بلال نے بتلایا یہاں پڑھی اور 2 رکعتیں پڑھی. یہاں پڑھی اور 2 رکعتیں. یہ کہاں ہے؟ صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، مسانید کی روایت، سنن کی روایت، اور جو صحیح ہے جو ام الام ہے
ہائے ہائے، جو ام الام ہے اس میں کیا ہے جی 4 پڑھی، اور جو بتلا رہا ہے وہ تو بیت اللہ میں گیا ہی نہیں، کہاں سے لے آئے روایت آپ؟ اور ایسی روایت کو 1 2 نہیں، متعدد ہے۔ فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہوا، نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے والد گرامی ابو قحافہ کو ملے۔ ابو قحافہ کی داڑھی تھی بڑی، اور تھی بھی کیا؟ سفید۔ آپ نے پڑھا ہے بخاری میں، مسانید میں، اور مشکات میں بھی پڑھا ہوگا، کتاب اللباس میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو رنگ لیتے لیکن کالا نہ کرتے، پڑھی ہے نا؟ لیکن کتاب الاثار میں کیا ہے؟ یہ بکھری ہوئی ہے، اس کو ادھر ادھر سے کاٹ لینا تھا، یہ بکھری پڑی ہے، اس کو ادھر ادھر سے کاٹ لینا تھا۔ این ہاتھ روایا، یہ کہاں ہے؟ یہ ام الام میں ہے، یہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ وہ کتنی باتیں بتلا، بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام بخاری نے نام کیا رکھا؟ الصحیح، اور اس صحیح کا اعتراف کیا پوری امت نے، پوری امت نے۔ سب سے پہلے مغلطائی نے اعتراض کیا موطا کے حوالے سے، کتاب الاثار کے حوالے سے۔ وہ بھی تو کتاب الاثار کو دیکھتے تھے، جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ وہ بھی حنفی محدث تھے یا نہیں تھے؟ کتاب الاثار ان کو تو یاد نہ آئی، اور 1200 سال بعد اب یاد آئی۔ ہائے ہائے ہائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساری امت نے یاد کیا، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس محبت سے، جس لگن سے، جس اسلوب سے، جس ترتیب سے یہ کتاب مرتب کی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ ایسی اور کتاب کسی مصنف نے مرتب کی ہی نہیں۔ ایک ہی نہیں بات، کئی باتیں۔ اسی لیے میں نے کہا ہے صحیح بخاری کے کئی امتیازات ہیں، صرف صحیح ہونا امتیاز ہی نہیں ہے، اور بھی کئی امتیازات۔ ہائے ہائے، آپ دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ 6 لاکھ احادیث سے انہوں نے اس حدیث کتاب کو منتخب کیا ہے۔ 6 لاکھ احادیث، اور اس کتاب کے 97 ابواب ہیں۔ ابواب میں کتب، 3 کم 100، بعض نے 100 بھی کہا ہے، نسخوں کا اختلاف ہوگا، لیکن جو مطبوع اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ 97 ہے۔ یعنی ہر ایک کتاب ایک مستقل کتاب ہے۔ ان 97 کتابوں کو جمع کر کے اس کا نام جامع رکھا ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ 97 کتابوں کو جمع کر کے امام صاحب نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ جامع رکھا ہے۔ اس اعتبار سے بھی سمجھے کہ یہ جامع کیسے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر یہ وہ کتاب ہے، اللہ کروڑہ رحمتیں فرمائے، امام بخاری نے جس کی ابتدا بیت اللہ میں بیٹھ کے کی، بیت اللہ میں بیٹھ کے کی۔ کسی اور کتاب کا نام بھی لینا، کتابیں تو بہت ہیں لکھی ہوئی، کسی اور کتاب کا بھی نام لے کہ بیت اللہ میں لکھی گئی ہو، اس وہاں آغاز کیا ہو، اور یہ ابواب، باب و فلاں، باب و فلاں، باب و فلاں، یہ باب مدینہ طیبہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کے لکھے۔ یہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے مدینے میں کیوں لکھے؟ کتاب کی ابتدا مکے میں کیوں کی؟ لوگ تو کہتے ہیں، ایک صاحب کو کہتے ہیں مجدد بیعہ حاضرہ کو، پتہ نہیں وہ بیعہ حاضرہ ختم کب ہو گئی۔
مجدد میاں حاضرہ پتہ نہیں میاں حاضرہ کب ختم ہو گئی. جب مجدد میاں حاضرہ جو ہوئے تو حاضرہ تو پتہ نہیں کب تک رہے گی. آپ سنتے ہوں گے تیری ہر ادا سنت مصطفیٰ. حضرت صاحب جناب حقہ بھی پیتے تھے, یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے. تیری ہر ادا سنت مصطفیٰ, یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے حقہ پینا, مگر شرم ان کو نہیں آتی. انا للہ و یہ ہیں جن کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ ہے. یہ ہیں جن کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ. وہ میں نے بتلائی نہیں امام علی بن مدینی کی بات, انہی کے تو یہ شاگرد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ, جن کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ ہے. صحیح اس لیے کہ دین کی ابتدا مکے میں ہوئی ہے, وحی کا آغاز مکے میں ہوا ہے. دین کی تنفیذ, اس کی تنفیذ, اس کے احکام کا اجرا مدینے میں ہوا ہے. اس لیے ابواب مدینے میں مرتب کیے, اور مدینے میں بھی اب کہاں بیٹھ کے, ریاض الجنہ میں بیٹھ کے. اور صرف جمع ہی نہیں کر دیے بلکہ ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے غسل کرتے, 2 رکعتیں پڑھتے, 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد دعائے استخارہ پڑھتے. اپنی تحقیق پر اطمینان کر لینے کے باوجود اللہ ذوالجلال سے مشورہ ہوتا, بار الہ اگر تیرے علم میں یہ روایت یہ درست ہے تو مجھے اس کتاب میں درج کرنے کی توفیق دے دے. استخارے کے بعد اس کتاب میں جناب وہ حدیث مرتب کرتے. او بھائیو, جب پہلا نقش کسی کے سامنے ہو, نقش ثانی تو آسان ہوتا ہے. کسی نقش ثانی کا نام تو لے جو امام بخاری کے اس نقش پر قائم رہا. بات سمجھے یا نہ سمجھے؟ جو امام بخاری کے اس نقش پر ہے قائم رہا. یہ ہے ترکیب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور آپ کو یاد رہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام اسحاق ابن راہویہ نام آگے آیا تھا. ہاں بیٹھے ہیں. امام اسحاق نے کہا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں 70,000 احادیث ان کی آنکھوں میں, 70,000 حدیث ان کی آنکھوں میں. یہ ہر ساتھی نہیں سمجھ سکتا. جو حفاظ قرآن ہے وہ سمجھتے ہیں. جس مصحف پر انہوں نے یاد کیا ہے انہیں یاد ہے نا یہ لفظ کس سطر میں ہے, سطر کے کس حصے میں ہے, پہلے حصے میں ہے یا دوسرے حصے میں ہے. حافظوں یہ یاد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں, امام اسحاق کہتے ہیں 70,000 احادیث کو میں آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں. کہاں سے شروع ہوتی ہے, کہاں ختم ہوتی ہے, یہ لفظ کس سطر میں ہے, صدر کے کس حصے میں. اللہ اکبر کبیرہ. حاکم بخارا حاکم بخارا ان کے ہاں حدیث کا ذکر ہوا. امام اسحاق کہنے لگے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا وخالفہ الامام ابو حنیفہ, کہ نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا مگر اس کی مخالفت امام ابو حنیفہ نے یوں مخالفت میں یوں کہا ہے. ابراہیم بن صالح کہنے لگے کذبتا, جھوٹ کہتا ہے. لم یخالف ابو حنیفہ, ابو حنیفہ لم یخالف ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ نے مخالفت نہیں کی. امام اسحاق کہنے لگے اپنے دادا کی کتاب لاؤ, ابراہیم بن صالح سے دادا کی کتاب لاؤ گھر سے. اس کتاب کو تیرے دادا کے ساتھ میں نے سنا کیا ہے, سنا ہے, پڑھا ہے, وہ لاؤ. اس کے 19 ورق اٹھاؤ اور اس کی سطر نمبر غالباً 9 ہے, وہ پڑھو. وہاں یہ حدیث ہے حاکم بخارا کے سامنے پڑھی گئی. جس طرح امام اسحاق بن راہویہ نے کہا تھا اسی طرح وہ اس سطر میں وہ روایت نکلی. لیکن
امام اسحاق نے یہ کہہ دیا، امام بخاری فرمانے لگے استاد جی اللہ کے کچھ بندے وہ بھی ہیں کہ جو اپنی آنکھوں میں 2 لاکھ احادیث کو دیکھ رہے ہیں، جو اپنی آنکھوں میں 2 لاکھ احادیث کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ 6 لاکھ احادیث تو ہیں، یہ جمع کی تھی امام بخاری نے المسند الجامع میں، اور ان میں جو یاد تھی ان کی تعداد کی یہ پوزیشن، پھر اس کتاب سے چھانٹی کی امام بخاری نے اس کتاب کی جس کا نام الجامع الصحیح تھا، اور صحیح کی تعریف آپ پڑھیں، اور پھر آگے کیا ہے الجامع الصحیح المسند، یہ ہے مسند۔ میرا کیوں ہمارا دین کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ اللہ اور اللہ کے باقی تفہیم ہے، حدیث کی تفہیم ہو، قرآن کی تفہیم ہو، تفہیم ہے، اقوال ذکر کر دیتے ہیں، لیکن مقصود کیا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ دین کی بنیاد ہماری وہ کس پر ہے؟ قال اللہ و قال الرسول پر، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر۔ اس لیے مسند حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اب اس میں بھی اختلاف کہ مسند کی تعریف میں بھی اختلاف۔ حافظ صاحبی نے الموقظہ میں کچھ کہا، موقظہ میں تو وہ یہ کہتے ہیں متصل سندہ بذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی سند متصل ہو نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ، لیکن یہ مسند کی تعریف پر پوری نہیں اترتی، کیونکہ مسند حدیث میں مرسل بھی ہوتی ہیں، منقطع بھی ہوتی ہیں، حدیث نبی علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے لیکن اس پر مسند کا اطلاق نہیں ہوتا۔ صحیح جامع تعریف وہ ہے جو حافظ ابن حجر نے شرح نخبہ میں کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسند ظاہرہ الاتصال، بسند ظاہرہ الاتصال، کہ جس میں نبی علیہ السلام کی طرف بات منسوب ہو اور وہ سند ظاہراً کیا ہو؟ متصل ہو، کیونکہ معنن روایت ظاہراً کیا ہے؟ متصل ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان میں ارسال پایا جاتا ہے، ان میں انقطاع ہو سکتا ہے، لیکن ظاہری طور پر وہ کیا ہے؟ اتصال ہے۔ تو مسند کیا ہے؟ کہ جس میں نبی علیہ السلام کی احادیث، لیکن اس میں وہ خامی نہیں جو مسند کی تعریف میں ہے۔ کیوں کہ مسند میں صحیح کی شرط نہیں ہے، اس میں صحیح کی شرط ہے، اس لیے اس میں نہ مرسل ہے، نہ اس میں منقطع ہے، بات سمجھے، نہ اس میں تدلیس ہے، نہ اس میں راوی مختلط کی روایت۔ ہاں حدیث آتی ہے، روایت کرتے ہیں محدثین، روایت بیان کرتے ہیں، بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں رجالہ رجال الصحیح ہے، ھذا حدیث علی شرط البخاری، ھذا حدیث علی شرط البخاری و مسلم۔ یہ الفاظ حاکم بھی کہتے ہیں، یہ الفاظ حیثمی بھی کہتے ہیں، یہ الفاظ فیض القدیر میں مناوی بھی کہتے ہیں، اور باقی علماء بھی کہتے ہیں۔ لیکن اہل علم سے پوچھیے کہ کیا یہ کہہ دینے کے باوجود وہ حدیث صحیح ہے کہ رجالہ رجال الصحیح علی شرط البخاری علی شرط مسلم، کیا وہ صحیح ہے؟ کہتے ہیں نہیں صحیح، نہیں صحیح۔ کیوں کہ راوی تو ہے صحیح بخاری کا، لیکن صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس کی تدلیس والی روایت نہیں لی، دوسری کتاب میں تدلیس کا امکان موجود، بخاری میں امکان موجود نہیں۔
بات سمجھ گئے؟ دوسری کتاب راوی بخاری کا، بخاری میں مختلف راوی موجود، لیکن بخاری میں مختلف راویوں سے وہ روایت جو اختلاط سے پہلے ہے یا اس کا کوئی مطابع موجود ہے، یا اس کا کوئی مطابع موجود ہے، لیکن دوسری روایت اسی سند سے ہو تو اس میں یہ لازم نہیں ہے کہ اس سے مروی عنہ کیا ہو، وہ اختلاط سے پہلے اس نے سنا ہو، جس طرح میں مثال پہلے شعبہ کی قتادہ سے دے بھی چکا ہوں۔ بات سمجھے یا نہیں؟ اور اس کی پوری بات اگر دیکھنی ہو تو الصارم المنکی میں دیکھیے، علامہ ابن عبد الحادی رحمۃ اللہ علیہ کی الصارم المنکی میں، اور الصارم المنکی سے ہی یہ ساری بات نقل کی ہے۔ علامہ ذیلی نے کہا نصب الرایا میں بھی، نصب الرایا میں پہلی جلد بسم اللہ کی باس میں کہ بسم اللہ آہستہ پڑھنی چاہیے یا بسم اللہ جارن پڑھنی چاہیے۔ أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.